کرم ایجنسی کی صورتحال مزید کشیدہ، پاراچنار کے داخلی راستے نہ کھلنے سے علاقہ مکینوں کو مشکلات، اشیاء خور و نوش کی فراہمی تاحال یقینی نہ بنائی جا سکی، ادویات کی قلت سے مریضوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق، دن بدن بڑھتے مسائل سے لوگوں کی زندگی اجیرن، پریس کلب کے باہر شہریوں کا دھرنا 9ویں روز میں داخل، بچے، بوڑھے، جوان اور خواتین کی شرکت، پاراچنار کے عوام سے اظہار یکجہتی، ملک بھر میں احتجاج، کراچی میں نیشنل ہائی وے سمیت 7 مقامات پر دھرنے جاری، اسلام آباد، لاہور، کوئٹہ، ملتان میں بھی احتجاجی دھرنے، نماز جمعہ کے اجتماعات میں مذمتی قراردادیں منظور۔ پاکستان کے عوام کا حکمرانوں پر اعتماد ختم ہو چکا، آپ پر اعتماد ہوتا تو عوام کو کوئی امید ہوتی۔ سربراہ مجلس وحدت المسلمین علامہ راجہ ناصر عباس کا مظاہرین سے خطاب، کہا کہ ہمارے دھرنے کسی سیاسی جماعت کے خلاف نہیں، دھرنے ان نالائقوں کے خلاف ہیں جنہوں نے عوام سے حقائق چھپائے، ہمارا مطالبہ ایک ہی ہے، فوری طور پر پاراچنار کا راستہ کھولیں۔ احتجاج، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں بھی احتجاج دھرنا 4تھے روز میں داخل، پاراچنار کے بند راستے کھلوانے اور 5 لاکھ افراد کی آمد رفت محفوظ بنانے کے لیے اسلام آباد میں بھی دھرنا، اسلام آباد کے شہریوں کی بڑی تعداد بھی سڑکوں پر بیٹھ گئی۔ لاہور میں تیز بارش کے باوجود پاراچنار کے متاثرین سے یکجہتی کے لیے دھرنا جاری، لاہور احتجاج بھی 4تھے روز میں داخل، بزرگ، خواتین اور بچے بھی بڑی تعداد میں دھرنے میں موجود، پاراچنار کی 5 لاکھ آبادی کو محفوظ راستہ فراہم کرنے کا مطالبہ، پاراچنار کے اسپتالوں میں ادویات پہنچانے اور علاقے کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ۔ کوئٹہ کی ہزارہ برادری بھی پاراچنار کے شہریوں کے لیے سڑکوں پر بیٹھ گئی، کوئٹہ میں شہداء چوک پر 4تھے روز بھی دھرنا جاری، کوئٹہ میں درجہ حرارت -3 تک گرنے کے باوجود لوگوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر بیٹھ گئی، کوئٹہ کے مظاہرین نے پاراچنار کے راستے کھلنے تک دھرنا ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ صہیونی فوج نے غزہ میں قیامت برپا کر دی، کمال عدوان اسپتال سے ملحقہ عمارت پر میزائل حملہ، طبی عملے کے 5 ارکان سمیت 50 سے زائد فلسطینی شہید اور کئی زخمی، غزہ کا آخری اسپتال بھی غیر فعال، شیخ رضوان محلے میں گھر پر فضائی حملہ، خواتین اور بچوں سمیت خاندان کے 15 افراد شہید اور متعدد زخمی، رفح صابرہ زیتون میں بھی خون کی ہولی، خون جمع دینے والی سردی کے باعث 4 بچے دم توڑ گئے۔ صنعاء پر اسرائیلی حملے کا منہ توڑ جواب، یمن نے تل ابیب پر میزائل برسا دیے، خطرے کے سائرن بج اٹھے، حملے کے خوف سے شہری شیلٹرز کی طرف بھاگ پڑے، بھگدڑ مچنے سے 18 یہودی زخمی، یمنی فوج نے کہا کہ ہائپرسونک میزائل دشمن کی نیندیں اڑا دیں گے، عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈ روس بھی اسرائیلی حملے میں بال بال بچ گئے، وہ صنعاء ایئرپورٹ پر طیارے پر سوار ہونے والے تھے کہ بمباری ہو گئی۔ شام میں نئی حکومت اور بشار الاسد کے حامیوں کے درمیان جھڑپیں، محمد الجولانی کا بشار الاسد کی ملیشیا کے خلاف آپریشن شروع کرنے کا اعلان، بشار الاسد کے حامیوں کے طرطوس اور لاذقیہ کے ساحلی علاقوں میں احتجاجی مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے ہوائی فائرنگ، متعدد افراد گرفتار، خلیج تعاون کونسل کا 45واں غیر معمولی اجلاس، شام کی خود مختاری اور سالمیت پر بیرونی مداخلت مسترد۔ ناسا کے خلائی جہاز نے سورج کے انتہائی قریب پہنچ کر تاریخ رقم کر دی، سائنسدانوں کو خلائی مشن پارکر 16 پروب سے سگنل ملنا شروع ہو گئے، سورج کے قریب انتہائی حدت کی وجہ سے خلائی مشن کا مواصلاتی رابطہ کئی دن منقطع رہا، ناسا نے کہا ہے کہ سورج کے 38 لاکھ میل قریب سے گزرنے اور 1800 فارنہائٹ کا درجہ حرارت برداشت کرنے کے باوجود خلائی جہاز محفوظ اور درست کام کر رہا ہے۔ پانی پی ٹی آئی صرف بہانہ، پاکستان کا ایٹمی میزائل پروگرام نشانہ، امریکہ سے بیانات آ رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ کوئی مسلمان ملک ایٹمی طاقت نہ رہے، بین الاقوامی سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اتفاق رائے سے فیصلے کرنے ہوں گے،
چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے موقع پر جلسے سے خطاب، کہا پیپلز پارٹی ایٹمی اور میزائل ٹیکنالوجی پر سودا نہیں کرنے دے گی۔ ہم نہ سلیکٹڈ ہیں اور نہ ہی فارم 47 والے۔ حکومت سازی کے وقت ہمیں کسی کرسی یا وزارت کا شوق نہیں تھا۔ نون لیگ سے طے ہوا تھا کہ پی ایس ڈی پی مل کر بنائیں گے۔ حکومت سے طے پانے والے سمجھوتے پر عمل کروانے میں ناکام رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کا وفاق سے شکوہ، کہا کہ ہم نے اپنے لیے کوئی وزارت نہیں، صرف عوام کا حق مانگا ہے۔ حکومت کے پاس یک طرفہ فیصلے کرنے کا مینڈیٹ نہیں۔ پانی پی ٹی آئی کی نئی حکمت عملی، پارٹی قائدین کو وارننگ۔ ذرائع تحریک انصاف کے مطابق ترسیلات زر روکنے کی مہم جاری رہے گی۔ مذاکرات کامیاب ہوئے تو سول نافرمانی کی تحریک روک دی جائے گی۔ ناکامی کی صورت میں دمادم مست قلندر ہوگا۔ نئے مرحلے کا ایجنڈا پارٹی قیادت کو دے دیا گیا۔ آپس کے اختلافات دور کر کے احتجاجی تحریک پر توجہ دینے کی ہدایت۔ پرائز بانڈز 31 دسمبر تک واپس کیے جا سکتے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کا اعلامیہ جاری۔ 31 دسمبر کے بعد 40، 25، 15,000 اور 7,500 روپے والے بانڈز قابل استعمال نہیں ہوں گے۔ بانڈز بینکنگ سروسز کارپوریشن کے دفاتر سمیت کسی بھی کمرشل بینک میں واپس کیے جا سکتے ہیں۔ 31 دسمبر کے بعد کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے گی۔ جہلم کی تحصیل دینا میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے پولیس اہلکار جاں بحق نعیم اصغر شادی کی تقریب سے واپس گھر جا رہا تھا۔ گھات لگائے ملزمان کی گولیوں کا نشانہ بن گیا۔ واردات کے بعد ملزمان فرار، پولیس نے مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ کھوٹکی پولیس کے کچے میں ڈاکوؤں کے خلاف کارروائیاں جاری۔ آپریشن کے دوران 2 مغوی غلام مصطفیٰ اور اسد راجڑی بحفاظت بازیاب، ڈاکو فرار۔ پولیس کے مطابق بازیاب افراد کو ڈاکوؤں نے 22 روز قبل اغوا کیا تھا۔ شکارپور کچے کے ڈاکو آپس میں لڑ پڑے، 2 گروپوں میں فائرنگ کے نتیجے میں 3 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو اغوا برائے تاوان، قتل اور ڈکیتی مقدمات میں مطلوب تھے۔ ڈاکو نور حسن بڈانی پر سندھ حکومت نے 1 کروڑ روپے انعام مقرر کیا تھا۔ لاڑکانہ میں گھر سے 2 بھائیوں کی لاشیں برآمد۔ تھانہ سول لائنز کے علاقے اندر لاہوری محلے میں بدبو آنے پر اہل علاقہ نے پولیس کو اطلاع دی۔ دونوں کی شناخت عبدالحفیظ میمن اور سیف اللہ میمن کے ناموں سے ہوئی۔ اہل خانہ قتل کا شبہ، کہتے ہیں کہ مقتولین 1 ہفتے قبل کراچی جانے کا کہہ کر نکلے تھے۔ پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ کراچی میں سردی کا پارہ ہائی، شہر میں ٹھنڈی ہواؤں کا راج برقرار۔ سردی کی شدت میں مزید اضافے کا امکان، بالائی علاقوں میں برف باری نے ہر شے کو سفید چادر اڑا دی۔ لاہور اور اسلام آباد سمیت دیگر شہروں میں بھی ٹھنڈ میں اضافہ، پنجاب کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان پہلا ٹیسٹ، قومی ٹیم آج اپنی دوسری اور نامکمل اننگز کا آغاز کرے گی۔ کھیل کے دوسرے روز اختتام پر پاکستان نے 3 وکٹوں پر 88 رنز بنائے۔ سائم ایوب اور شان مسعود 28 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کامران غلام نے 4 رنز بنائے۔ جنوبی افریقی ٹیم 90 رنز کی برتری کے ساتھ 301 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ خرم شہزاد اور نسیم شاہ نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ عامر جمال نے 2، محمد عباس اور سائم ایوب نے 1 وکٹ حاصل کی۔